نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ تعالی تیسری اینول جنرل میٹنگ منعقد ہوئی ہے اور آج اس تیسری میٹنگ کا دوسرا دن ہے اور آخری سیشن ہے. ویلفیئر ایکٹیویٹیز کو، ہیومینیٹیرین سروسز کو اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا درجہ دیا ہے. دین میں، ایمان میں، اسلامی تعلیمات میں اور اسلامی نظام حیات میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی اہمیت کیا ہے. ایک تو یہ اینگل ہے بات کو سمجھنے کا. دوسرا اینگل ہوگا کہ منہاج القرآن کے اندر اس کی اہمیت کیا ہے اور ہمیں منہاج القرآن کے جو اہداف اور مقاصد ہیں اس کو اچیو کرنے میں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور کتنی ضرورت ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک بڑا پیوٹل ڈیسائسو رول ہے، سینٹرل رول ہے. اگر یہ کمزور رہتی ہے تو منہاج القرآن کا پورا مشن کمزور رہتا ہے. کرکس آف دا میٹر یہ ہے کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو صرف ایک شعبہ یا ایک ڈپارٹمنٹ سمجھنا اور ویلفیئر کی جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں ہر کنٹری کی، بھئی یہ ان کا کام ہے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، اس انداز سے سوچنا گناہ ہے اور یہ سوچ میں گمراہی ہے. سوچ میں گمراہی ہے. تو میں بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم منہاج القرآن کے دیگر پلیٹ فارم سے کام کرتے ہیں ہم ایمان کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، ایمان کو بچا رہے ہوتے ہیں. اور جب ہم منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو مضبوط کرتے ہیں تو ہم انفاق کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. اب ان دو کے درمیان جوڑ کیا ہے؟ یہ چیز ہے جو میں پہلے حصے میں سمجھانا چاہتا ہوں. قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی جو پہلی آیات ہیں، دوسری اور تیسری آیت پر آ جائیں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب خود اپنی مقدس کتاب کے لیے فرمایا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے، قرآن سے پرہیزگاروں کو، اللہ سے ڈرنے والوں کو اور اللہ کا حیا دل و دماغ میں رکھنے والوں کو ہدایت ملتی ہے. تو پھر اللہ رب العزت نے 3 چھوٹے چھوٹے جملوں میں یہ بات ایکسپلین کر دی کہ اللہ کی نگاہ میں متقین کون ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں متقی بننا تاکہ آپ کو قرآن سے ہدایت نصیب ہو اور قرآن سے ہدایت آپ کو ملے گی تو آپ کا ایمان مضبوط ہوگا. اگر یہ خواہش ہے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ 3 شرائط اللہ رب العزت نے کیا لگائی ہیں متقی بننے کے لیے. یا اس طرح سمجھ لیں کہ متقین کی تعریف میں اللہ رب العزت نے 3 کوالٹیز کیا بیان کی ہیں کہ یہ 3 کنڈیشنز ہیں، کوالٹیز ہیں، فلفل ہوں گی تو بندہ اللہ کے حضور متقین میں، پرہیزگاروں میں، ہدایت یافتہ بندوں میں شامل ہوگا. اور اگر ان 3 شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی پوری نہ ہوئی، رہ گئی، تو قرآن مجید سے وہ ہدایت نہیں پا سکتا صحیح طور پر. اور وہ کیا ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. اس میں ایمان کی بات کی، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اللہ کی وحی پر، آخرت پر، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر ایمان لاتے ہیں بن دیکھے. پہلی شرط.
دوسرے فرمایا وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ جب فرمایا نماز قائم کرتے ہیں تو نماز پڑھنے اور نماز کو قائم کرنے میں فرق ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے اقامت صلاۃ کا، کہ نماز کا ایک نظام وضع کرتے ہیں، نماز کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں ایک نظام کے طور پر بپا کرتے ہیں۔ دو شرطیں ہو گئیں۔ تیسری شرط، اور یہ ایک ہی آیت ہے، ایک آیت میں تینوں چیزیں بیان کر دی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے وہ رزق ہے۔ اللہ پاک جو کچھ دیتا ہے، عطا کرتا ہے، اس کو رزق کہتے ہیں، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب یہ جو تین ٹکڑے ہیں ایک ہی آیت کریمہ کے، اس میں سن لیں، جو پہلا حصہ الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، یہ منہاج القرآن کا فوکس ہے، منہاج القرآن کا فکری نظریاتی فوکس ہے، منہاج القرآن کا آئیڈیولوجیکل فوکس ہے، تھیولوجیکل فوکس ہے، اسپریچول اور مورل فوکس ہے، ریلیجس فوکس ہے اس پر، ایمان کو مضبوط کرنا۔ وہ یقیمون الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ جب کہا کہ نماز کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ منہاج القرآن کے دیگر فورمز، خواہ اس میں منہاج القرآن کی تنظیمات ہیں، خواہ وہ منہاج القرآن کے قائم کردہ سینٹرز ہیں، خواہ ویمن لیگ ہے، خواہ یوتھ لیگ ہے، منہاج سسٹرز ہیں یا منہاج جنریشنز ہیں، جو بھی ادارے، علماء کونسل ہے، جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں، فورمز ہیں، پلیٹ فارمز ہیں، تنظیمات ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، اس میں وہ بھی شامل ہیں، اور اسے بطور نظام مضبوط کرنے میں ویلفیئر فاؤنڈیشن بھی شامل ہے۔ یہ دونوں کی جوائنٹ وینچر سے یہ مقصود حاصل ہوتا ہے، چونکہ وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کے نظام کو قائم کرنا، یعنی یہ پورے دین کو بپا کرنا ہے، پورے دین کو اسٹیبلش کرنا ہے۔ اقامت صلاۃ کا مطلب ہوتا ہے ٹو اسٹیبلش دا پریئر۔ اسٹیبلش کرنے کا مطلب ہے مینٹین کرنا، بطور سسٹم اس کو اسٹرینگدن کرنا، پروموٹ کرنا، اس کو مضبوط کرنا، اسٹیبلائز کرنا، اور بطور سسٹم اس کا امپیکٹ ہیومن لائف پر قائم کرنا۔ یہ ہے نماز پڑھنے اور نماز کے قائم کرنے کا فرق۔ تو جب آپ اقامت صلاۃ، نماز کو بطور سسٹم اسٹیبلش کرتے ہیں، تو اس میں جہاں منہاج القرآن کی تمام فورمز اور ایکٹیویٹیز کا دخل ہے، اتنا ہی برابر درجے کا دخل منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے، کہ یہ اس کو کئی مقامات پر فائنانشل سپورٹ دیتی ہے، جس کے ذریعے مسلمانوں کی زندگی میں اور ہمارے معاشرے میں نماز اور دین کا نظام قائم ہوتا ہے۔ اس کے لیے انسٹیٹیوشنز چاہیے ہوتے ہیں، درس گاہ چاہیے ہوتی ہے، تربیت گاہ چاہیے ہوتی ہے، کیمپ چاہیے ہوتے ہیں، بہت ساری ایکٹیویٹیز جو مختلف فورم انجام دے رہے ہوتے ہیں، انہیں فائنانشل سپورٹ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایکٹیویٹیز اور سپورٹ، یہ دو چیزیں لازم و ملزوم ہیں، یعنی ایکٹیویٹیز وجود میں نہیں آ سکتی، ایکٹیویٹیز جنریٹ نہیں ہو سکتی جب تک انہیں فائنانشل سپورٹ نہ ملے۔ ہر ایکٹیویٹی فائنانشل سپورٹ کی محتاج ہے۔ دین کا ہر عمل، آپ حج کرتے ہیں تو پیسے کے بغیر تو حج نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ پاک نے حج فرض ہی ان لوگوں پر کیا ہے جو صاحب استطاعت ہیں، تو مال کی سپورٹ، پیسے کی سپورٹ آ گئی نا، اس میں مالی سپورٹ، یہ دین کے ارکان کا حصہ ہے۔ پھر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ فائنانشل پوزیشن کی انوالومنٹ کے بغیر واجب ہی نہیں ہوتی، ہے بھی صاحب استطاعت پر فرض، جو استطاعت نہیں رکھتے ان پر زکوٰۃ ہی فرض نہیں ہے۔ تو دو رکن ایسے ہیں کہ اگر مالی استطاعت نہ ہو تو دین کے وہ دو رکن وہ بندہ ادا ہی نہیں کر سکتا۔ یہ ایک نیا اینگل ہے جو میں سمجھا رہا ہوں، آپ کو متوجہ کر رہا ہوں۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، بات ذہن میں رکھ لیں کہ دین کے 5 ارکان ہیں،
شہادت توحید و رسالت، اس کے بعد اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صیام رمضان اور حج، 5۔ اب 5 میں ترتیب سے سمجھا رہا ہوں آپ کو۔ حج فائنانشل سٹیبلٹی کے بغیر بندے کی پوری زندگی سے یہ ایک رکن ہی خارج رہتا ہے۔ سو جو لوگ اس صاحبان استطاعت نہیں، بھلے وہ 100 سال زندگی پائیں مگر یہ رکن اپنی زندگی میں اس کو ادا نہیں کر سکتے، نہ ان پر واجب ہے نہ وہ ادا کر سکتے۔ زکوٰۃ، جو آدمی ساری زندگی غریب رہا، محتاج رہا اور صاحب استطاعت نہیں ہوا، جس کی ایک خاص فقہی اور شرعی تعریف ہے، نصاب کو نہیں پہنچا، وہ پوری زندگی بھلے 100 سال عمر پالے، وہ زکوٰۃ اس پر نہ واجب ہے نہ اس نے ادا کی، سو یہ رکن بھی اس کی زندگی سے خارج رہا۔ یہ ہے جو نئی جہت بتا رہا ہوں، یعنی 5 ارکان دین کے ارکان 5 میں سے 2 رکن اس کی زندگی میں ہی نہیں ہیں، انہیں پریکٹس ہی نہیں کر سکتا۔ اب اس کے بعد آ جائیں روزہ، تو صیام رمضان دیکھنے میں تو یہی لگتا ہے کہ اس میں فائنانشل انوالومنٹ نہیں ہے، مگر اس روزے کے لیے بھی انسان کو ویل بینگ چاہیے، صحت چاہیے، صحت توانائی کے لیے اس کو صاف ظاہر ضروریات کی پورا ہونا چاہیے، اس میں بھی سحری اور افطاری ہے، آپ خود بھی کرتے ہیں اور کرواتے بھی ہیں۔ چلو اگر کسی کو سمجھے کہ میرے روٹین کے گھر کے اخراجات میں سے سحری بھی ہو گئی، افطاری بھی ہو گئی، دیٹس فائن، اوکے، مگر اگر کوئی یہ کروانا چاہے یہ نیکی کا کام کہ میں افطار کرواؤں گا، تو فائنانشل سٹیبلٹی کے بغیر یہ عمل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پوری دنیا میں مساجد میں، ہمارے مراکز پر، نہ صرف منہاج القرآن میں بلکہ ہر جگہ مسجد میں لوگ افطار کراتے ہیں، شام کو ہر جگہ افطار ہوتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں آ کے ہمارے منہاج القرآن کے مراکز پر، اور اس طرح اور بھی بڑے مراکز اور مساجد میں یہی معمول ہوگا، سینکڑوں کی تعداد میں ہر شام لوگ افطار کرتے ہیں۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ وہ ویلفیئر ایکٹیویٹیز کے ذریعے، چیریٹی کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو وہاں بھی ویلفیئر فاؤنڈیشن انوالو ہو گئی، یعنی منہاج فاؤنڈیشن کی بات صرف نہیں کر رہا، اینی ویلفیئر فاؤنڈیشن، اینی چیریٹی آرگنائزیشن آل اوور دا ورلڈ۔ تو یہ چیریٹی کا کام ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، یہ صدقہ اور خیرات ہے، ڈونیشنز ہیں۔ وہ ڈونیشن دیتا ہے انسان تو افطار ہوتا ہے۔ اب نماز پہ آ جائیں، پیچھے ہٹتے آ رہے ہیں، اقامت صلاۃ۔ اقامت صلاۃ ویلفیئر اور چیریٹی ورک کے بغیر بھی ممکن نہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ بڑا سمپل جواب ہے، اکیلے پڑھنی ہو تو گھر میں پڑھ سکتے ہیں مصلی پر، ٹھیک ہے، اگر نماز با جماعت پڑھنی ہو تو کوئی مسجدیں بنائے گا تو اس میں جماعت ہوگی۔ مسجد بنانا چیریٹی ورک ہو گیا، پھر آپ ڈونیشن دیتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں۔ صرف زکوٰۃ کی ایک مد مسجد پہ نہیں لگتی، مگر جو صدقات نافلہ ہیں وہ ساری چیریٹی لگتی ہے۔ تو کوئی پیسہ لگائے گا، چیریٹی دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، ڈونیشن دے گا تو مسجدیں بنیں گی، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، تو مسجد بنے گی تو اس میں امام اور خطیب مقرر ہوں گے اور باجماعت نماز ہوگی۔ تو نماز کا باجماعت ہونا، وہ یقیمون الصلاۃ، باجماعت نماز ادا کرنا بھی چیریٹی ورک کے نتیجے میں۔ تو 3 براہ راست ارکان اسلام ہو گئے کہ جو چیریٹی ورک کے بغیر نماز با جماعت بھی نہیں ہو سکتی، چونکہ مسجدیں قائم نہیں ہو سکتی۔ اور روزے کی بات میں نے واضح کہہ دی کہ وہ پارٹلی اس کا بھی تعلق چیریٹی ورک کے ساتھ ہے۔ تو صرف بچ گیا کلمہ شہادت، توحید اور رسالت کی شہادت گواہی دینا۔ پہلا رکن ایمان کی بنیاد بنا، اور 4 رکن ڈائریکٹلی اور ایک آدھ انڈائریکٹلی وہ ویلفیئر کی، چیریٹی کی، مالی معاونت کی محتاج۔ تو ارکان اسلام بھی اپنی عملی شیپ میں نہیں آتے، وجود میں نہیں آتے۔ یہ معنی ہے اقامت الصلاۃ، جب تک چیریٹی ورک نہ ہو تو گویا دین قائم نہیں ہوتا پریکٹیکلی ہماری لائف میں، دین اسٹیبلش نہیں ہوتا، نماز کا نظام اسٹیبلش نہیں ہوتا۔
دینی احکام اجتماعی طور پر وجود میں نہیں پاتے اگر چیریٹی ورک ان کے پیچھے نہ ہو۔ جب دین اسٹیبلش نہیں ہوتا چیریٹی ورک کے بغیر، تو دین کی نوکری کرنے والے ہیں نا ہم منہاج القرآن کے لوگ یا دیگر تنظیمات، تو ان کا کام کیسے اپنے مقصد اور ڈیسٹینیشن تک پہنچے گا؟ دیکھو نا، انسانی جسم ہے، اس میں ہم زندہ ہیں، ہمارا دماغ ہے، دل ہے، لنگز ہیں، لیور ہے، کڈنیز ہیں، یہ سارے اعضاء رئیسہ ہیں۔ اگر کوئی سمجھے کہ یہ سارے اعضاء کی وجہ سے ہم زندہ ہیں، درست بات ہے، بے شک زندہ ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ اعضاء کس طرح زندہ ہیں؟ انہیں آکسیجن جا رہی ہے تو یہ زندہ ہے نا، آکسیجن باہر سے آتی ہے۔ اگر آکسیجن ان کو فراہم نہ ہو تو یہ سارے جو وائٹل آرگنز ہیں جن کے باعث ہماری زندگی قائم ہے، وہ سارے ختم ہو جائے تو زندگی ختم ہو جائے۔ تو زندگی ایک بیرونی امداد کے ساتھ قائم ہے جسم کی۔ اب ہمارا خیال تھا کہ نہیں، دل جب تک دھڑک رہا ہے تو انسان زندہ ہے، دماغ جب تک بریک ڈاؤن نہیں ہوا، فنکشن کر رہا ہے، ڈیڈ نہیں ہے تو ہم زندہ ہیں، لنگز کام کر رہے ہیں، کڈنیز کام کر رہے ہیں، لیور کام کر رہا ہے۔ ہم یوں سمجھتے رہے کیونکہ ہم نے فوکس صرف انہی 5 چیزوں پر کیا یا 6 یا اندر کے اعضاء پر کیا، لیکن دیکھا کہ یہ اعضاء کیسے زندہ ہیں۔ ان کو باہر سے آکسیجن جا رہی ہے، تازہ ہوا جا رہی ہے، پھر ان میں خون گردش کر رہا ہے، خون کی سپلائی جہاں جہاں جا رہی ہے وہی فریش ہے، جہاں خون کی سپلائی نہیں جائے گی کیونکہ خون ہی کیری کر کے جا رہا ہے ہر جگہ آکسیجن کو، تو وہ فریش ہے، ورنہ آرگن ڈیڈ ہو جائیں گے۔ تو یہ جو سپلائی لائن ہے، اس کو دین میں چیریٹی ورک کہتے ہیں، ویلفیئر ورک کہتے ہیں، اور اس کو قرآنی اصطلاح میں انفاق کہتے ہیں، مال خرچ کرنا۔ تو قرآن مجید نے یہ ایک ہی آیت کے اندر 3 چیزوں کو آپس میں جوڑا کہ دیکھیے ایمان، نماز اور انفاق، چیریٹی، 3 اس طرح جڑے ہوئے ہیں۔ اور اب میں نے سمجھا دیا کہ نماز کا نظام اور ایمان کا استحکام وہ جن جن چیزوں کے ذریعے وجود میں آتا یا عمل میں آتا ہے، وہ چیزیں اپنے قیام کے لیے اور استحکام کے لیے چیریٹی ورک، فائنانشل سپورٹ اور انفاق کی محتاج ہے۔ اس کے بغیر کسی چیز کا وجود قائم نہیں ہوتا۔ جب یہ تھیم آپ سمجھ گئے، اس کو اپنے پورے منہاج القرآن کے کام کے ساتھ جوڑ لیں۔ ہم اپنے آپ کو ڈسکنیکٹ رکھتے ہیں، اگر ڈسکنیکٹ ہو جائیں تو ہم ساری ایک بروکن فیملی بن جائیں گے، ٹوٹی ہوئی فیملی۔ اور بروکن فیملی کبھی کامیاب نہیں ہوتی، ہر آدمی کرائسس میں ہوتا ہے۔ منہاج القرآن کو کنیکٹڈ سکسیسفل فیملی ہونا چاہیے، اور کوئی بھی دنیا کی جماعت اور تنظیم ہو، اس کو سکسیسفلی ویل کنیکٹڈ طریقے سے کام کرنا چاہیے۔ لوازمات ایسے ہیں، سارے آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ انڈسپینسیبل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو چیز میں نے سمجھائی، اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 کے ابتدائیہ کے ساتھ ملا کر سمجھیں۔ اب پوری بات جو میں نے سمجھا دی، یہ اللہ رب العزت نے ایک اور مقام پر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین۔ فرمایا کہ نیکی صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا منہ مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف۔ اشارہ نماز کی سمتوں کا ہے کہ تمہارا قبلہ کس سمت ہے۔ کسی کے لیے مشرق کی سمت ہوتا ہے، کسی کے لیے ویسٹ کی سمت، مغرب کی سمت ہے۔ نیکی یہ ہے کہ پہلے ایمان ہو اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت پر، ملائکہ پر، کتب پر، یعنی ایمان۔ جب ایمان کو بیان کر لیا تو فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ جب ایمان قائم ہو گیا تو اس کے بعد چیریٹی، فائنانشل سپورٹ، چیریٹی، چیریٹیبل ورکس، ویلفیئر فاؤنڈیشن، ویلفیئر آرگنائزیشنز، ویلفیئر ورکس، ہیومینیٹیرین ورکس۔
فرمایا کہ اس میں پھر اللہ کی محبت میں اپنے اعزاء اقارب جو حاجت مند ہیں ان کو اکنامک کرائسس سے نکالو، ان کی مدد بھی کرو، قرابت داروں اور رشتہ داروں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، مسکینوں محتاجوں کی مدد کرو، مسافروں کی مدد کرو، مانگنے والے محتاجوں کی مدد کرو، ضرورت مندوں کی مدد کرو، اور غلاموں کو، پریشان حالوں کو، زنجیروں میں جکڑے ہوئوں کو حقیقی آزادی دلانے کی مدد کرو۔ اتنی مدات بیان کر دی، اور یہ ساری مدد کیا ہے؟ آت المال، مال خرچ کرو، انفاق، چیریٹیبل ورکس۔ اس آیت کریمہ اور قرآن مجید کی تصور سے ویلفیئر فاؤنڈیشن جنم لیتی ہے، ہیومینیٹیرین ورکس جنم لیتے ہیں، چیریٹیبل ورکس جنم لیتے ہیں، تمام چیریٹی سسٹمز جنم لیتے ہیں۔ تو اللہ پاک نے ایمان کے ساتھ چیریٹی کو جوڑا ہے، گویا دو فاؤنڈیشنز بنائی ہیں، دو فاؤنڈیشن بنا کر اب تیسرے درجے پر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور آگے پھر اخلاقیات اور احکامات اور اوامر بیان کیے۔ فرمایا اور نماز قائم کرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں اور ہر قسم کے حالات میں صابر رہتے ہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے تفصیل کر کے فرمایا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، یہ لوگ حقیقت میں متقی اور پرہیزگار ہیں، جو ان تمام ریکوائرمنٹس کو ایکولی فلفل کرتے ہیں۔ اب یہ پورا کنسیپٹ ان ٹوٹیلٹی، اس کو قرآن مجید نے البر کہا ہے۔ بر یہ ہے نیکی، یہ ہے رائچسنس، یہ ہے پائٹی، یہ ہے پائسنس، یہ نوبل ڈیڈ ہے، یہ پورا کا پورا ایک پیکج ہے۔ اگر ہم ان کو ٹکڑے کر دیں گے اور ایک دوسرے سے جدا سمجھیں گے، یہ ہماری جو ترجیحات ہیں، پریفرنسز ہیں، پریورٹیز ہیں، وہ اوپر نیچے ہو جائیں گی، تو پھر وہ ہم گویا اسلام کو، دین کو، مشن کو ایک اکائی، ایک یونٹ کے طور پہ نہیں لے رہے۔ ایک یونٹ کے طور پہ لینے کا مطلب یہ ساری چیزیں آپس میں جڑی ہوئی۔ پھر صحیح بخاری میں ہے، ایک حدیث پاک ہے، اور حدیث بیان کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امام بخاری نے اس کو لیا ابواب المساجد میں، یعنی بک آف ماسکس، مسجدوں کے چیپٹر میں حدیث لی، اور اس کے اندر وہ حدیث لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ یہاں مومن کی ڈیفینیشن دی ہے کہ مومن کون ہے۔ اب دیکھیے نا، منہاج القرآن کے پورے تھیم کو سمجھیں، یعنی ایکچول جو کنسیپٹ آف فیتھ ہے، جو پورا ریئل ایک کنسیپٹ آف بیلیف ہے، پورا تصور ہے ایمان کا کامل ٹوٹیلٹی کی شکل میں، وہ سمجھایا جا رہا ہے، وہی ریئلائز کروانا چاہتے ہیں۔ فرمایا مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار اور عمارت کی طرح ہو، جس میں اینٹ سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک حصہ دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہوتا ہے، یعنی فاؤنڈیشن ہے تو وہ دیوار سے جڑی ہوئی ہے، دیوار چھت سے جڑی ہوئی ہے، اس دیوار کے اندر اینٹیں ہیں، ہر اینٹ دوسرے کے ساتھ سیمنٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے۔ تو اس پوری عمارت کا ہر ایک جز، ایک ایک اکائی دوسرے کے ساتھ پیوستہ اس طرح جڑی ہوئی ہے۔ فرمایا مومن اس طرح ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، یعنی ایک مسلمان دوسرے کو سپورٹ کرتا ہے، تقویت پہنچاتا ہے، دوسرے کو اسٹرینگدن کرتا ہے۔ ہر دوسرا شخص اس کے پاس جو کمزوری ہوتی ہے، اس کمزوری کو دور کرنے کے لیے ایک مسلمان اس کو سپورٹ کرتا ہے، ہیلپ کرتا ہے۔ اگر یہ عمل ختم ہو جائے، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی انگلیاں آپس میں اس طرح جوڑ لی، ایسے مثال دیتے ہوئے صحابہ کرام کو سمجھا، ایسے جڑ دی۔ تو مومن وہ ہے جو اس طرح جڑے ہوئے ہوں، مشن وہ ہے جس کا ہر فورم اس طرح جڑا ہوا ہو، یاد رکھ لیں۔ تحریک سچی کامیاب وہ ہے جس کا ہر پلیٹ فارم اس طرح جڑا ہوا ہو، اور جو آپس میں بکھرے ہوئے ہوں تو ان کا آپس میں کوآرڈینیشن ہی نہ ہو،
ایک دوسرے کو سپورٹ نہ ہو اور ہر فورم یہ سمجھے ان کا کام ہے میرا نہیں، ان کا کام ہے میرا نہیں، اس کا مطلب ہے وہ ایسے نہیں ہوئے۔ جب ایسے نہیں ہوئے تو سچے مومن نہیں بنے، ان کو ایمان کا پورا کنسیپٹ ہی نہیں ملا، ان کا ویژن صحیح نہیں۔ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے جس کا تعلق سمجھنا چاہیے۔ دیکھیے، جب ہم ایک آرگنائزیشن بناتے ہیں اور ایک بڑا انسٹیٹیوشن بنتا ہے تو وہ انسٹیٹیوشن، آرگنائزیشن کچھ لوگوں کی رکھوالی کرتی ہے۔ وہ سارے لوگ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، خواہ ملازمین ہیں، ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، کارکن ہیں، انسٹیٹیوشنز کے اندر کام کرنے والے لوگ ہیں، چھوٹے سے بڑے، ساری وہ اس انسٹیٹیوشن کی مثال، آرگنائزیشن کی مثال، پوری اسٹیبلشمنٹ کی مثال ایک ریاست کی طرح ہوتی ہے، ایز اے اسٹیٹ۔ پورا انسٹیٹیوشن ایک چھوٹی سی اسٹیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر سارے کام کرنے والے اس کی رعایا ہوتی، اس کی پاپولیشن ہوتی۔ لہٰذا حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کسی کو اللہ پاک کسی درجے کی ذمہ داری دے، لائک رولرز، حکمران کی طرح، سلطنت بن جائے، اسٹیٹ بن جائے، بڑی ہو تو پھر وہ پراپر اسٹیٹ ہو گئی، چھوٹی کرتے چلے جائیں تو حتیٰ کہ ایک انسٹیٹیوشن بھی چھوٹی سی ایک اسٹیٹ کی طرح ہے اور ایک فیملی بھی ایک اسٹیٹ ہے، اس کے تمام ممبران، ان کی ویل بینگ اس فیملی کے سربراہ کی اور فیملی کے سسٹم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کوئی ایک بھوکا نہ مرے، وہ ان کی ڈائریکٹ رسپانسبلٹی بن جاتی۔ فرمایا جس کو اللہ پاک اس طرح کی ذمہ داری دے دے کہ اس کے ساتھ رعایا ہو اور پھر وہ ان کی پریشانیوں میں، کرائسس میں ان کی مدد نہ کرے، سپورٹ نہ کرے، ان کی ویل بینگ کو انشور نہ کرے اور فائنانشلی ان کی ضروریات کو پوری نہ کرے، ان کے فقر کو دور نہ کرے، مشکل وقت میں ان کی ہیلپ نہ کرے، انہیں اور ان کے دین کو کھڑا کرنے کے لیے سپورٹ نہ کرے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گے۔ آپ جو چاہیں کرتے پھریں، یہ صحیح بخاری کی حدیث بیان کر دی میں نے۔ فرمایا ایسے لوگ لم یجد رائحۃ الجنہ، ایسا شخص جس کو یہ ذمہ داری ملے کہ وہ کچھ لوگوں کو لک آفٹر کر رہا ہے، ان کا حکمران ہے، ان کا رولر ہے، یا ان کا نگہبان ہے، یا ان کا ہیڈ ہے، خواہ انسٹیٹیوشن کا چلانے والا، خواہ آرگنائزیشن چلانے والا، خواہ فیملی کو چلانے والا یا اسٹیٹ کو چلانے والا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر شخص اپنے درجے میں حکمران ہوتا ہے اور اس کے ماتحت لوگ اس کی رعیت ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہر شخص دوسرے کے معاملے میں مسئول ہے، جواب دہ، اس کی بارگاہ میں اس سے پوچھا جائے گا، ہر شخص جواب دہ ہے۔ یہ جواب دہی کا تصور ہے، دائرے چھوٹے بڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تو فرمایا جو شخص جس کو اللہ پاک ایک رعیت دے، پاپولیشن دے، اس کے پاس ورکرز ہوں، جاب پر کام کرنے والے لوگ ہوں، ماتحت ہوں، جن کی زندگی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، تو جس کو اللہ پاک رعیت دے اور وہ ان کو ہیڈ بنے، آرگنائزیشن یا انسٹیٹیوشن یا انڈیویجول، تو وہ ان کی خیر خواہی پر فوکس نہ کرے، ان کی ضروریات اور حاجات کو پورا نہ کرے، فائنانشل سپورٹ کر کے ان کی مشکل آسان نہ کرے، فرمایا وہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اب کہاں گئی باقی نمازیں، روزے، حج، نیکیاں، تبلیغیں، دعوتیں، مسجدیں کہاں گئیں؟ اگر لوگوں کی ویلفیئر اور ویل بینگ آپ کے ساتھ جن کی جڑی ہوئی تھی، آپ نے ان کی مدد نہیں کی، سپورٹ نہیں کی، اپنے پیسوں میں سے حصہ نہیں دیا، وسائل میں سے شیئر نہیں دیا، اس پر فوکس نہیں کیا، اسٹرینگتھن نہیں کیا، تو جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ یہ عمل رکاوٹ بن جائے گا۔ اب اس کو نماز، روزہ، زکوٰۃ، باقی سارے جو کام مل کر دھکیل کر اس دیوار کو گرا کے اسے جنت میں نہیں داخل کر سکتے۔ جب اللہ اور اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کوتاہی کی وجہ سے، اس ذمہ داری کو پورا نہ کرنے کی وجہ سے اسے جنت میں داخلے سے روک دیا جائے گا، خوشبو بھی نہیں پائے گا، جنت کے قریب بھی نہیں گزر پائے گا، تو باقی کون سے اعمال ہیں جو اللہ کے حکم کو توڑ کر اس کو جنت میں پہنچا دے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے یہ جو ویلفیئر فاؤنڈیشن کا کام ہے، یعنی یہ کام جو انفرادی زندگی میں، انڈیویجول لائف میں اپنی جگہ بہت اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح کولیکٹیو لائف میں اہمیت رکھتا ہے، اسی طرح پورے معاشرے کی زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔
قرآن مجید کی سورہ البقرہ ہے، اس کی ورس نمبر 271 271، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ خیرات ہیں، صدقات ہیں، چیریٹیز دینا، یہ خواہ تم ظاہر کر کے دو یہ بھی اچھا ہے، چھپا کے دو یہ بھی اچھا ہے، دوسروں کو ترغیب دو، خود بھی کرو، دکھا کے بھی کرو تاکہ لوگ موٹیویٹ ہوں، چھپا کے بھی کرو تاکہ تمہارے دل کو اطمینان ہو، اور لوگوں کو ترغیب بھی دو، مگر یہ کہ ہر صورت لوگوں تک، محتاجوں تک پہنچاؤ، جو بھی شکل ہو۔ جیسے فنڈ ریزنگ کمپینز ہوتی ہیں، آپ تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، العظمیہ بن رہا ہے، منہاج ایجوکیشن سٹی بن رہا ہے، اب الحمدللہ اللہ پاک نے کئی سالوں کی رکاوٹوں سے گزارتے گزارتے اس مقام تک پہنچا دیا ہے کہ جلدی خوشخبری سنیں گے، ہم الحمدللہ منزل پر آلموسٹ پہنچ گئے ہیں۔ اور سارے پروجیکٹ اس وقت العظمیہ فیز 1 چل رہا ہے اور دیگر ہیں، تو فرمایا یہ سارے خرچے کرو، تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں خیر ہے۔ اور سب سے بڑی کیا، جب آدمی چیریٹی ورک کرتا ہے، صدقہ دیتا، خیرات دیتا، مدد کرتا ہے، مالی معاونت کرتا ہے، تو کیا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ، اس کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس عمل سے باقی جو انسان زندگی میں کوتاہیاں کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، فالٹس، مسٹیک، سنز، جتنے گناہ کرتے، اللہ پاک تمہاری خطائیں اور گناہ اس عمل کے ذریعے معاف کر دیتا ہے، یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ پاک تمہارے کئی گناہوں کو اس کے ذریعے معاف کرتا ہے، تمہارے عمل کو اللہ خوب جانتا ہے۔ تو گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے چیریٹی۔ ایک پیسہ، ایک روپیہ، 1000، 10,000 ڈالر، پاؤنڈز، روپے، جو کچھ بھی انسان خرچ کرتا ہے غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، سیلاب زدہ لوگوں پر، ان کی خیمہ بستیوں پر، ان کے گھروں پر، اسکول بنانے پر، ایجوکیشن سٹی بنانے پر، یتیموں کی رہائش گاہ بنانے پر، اورفن ولیج بنانے پر، آغوش بنانے پر، مشن کے کئی کام جس سے انسانی زندگی سنور رہی ہے، ان کا دین، ان کا عمل، ان کا معاش، ان کے شب و روز، ان کے بچے، ان کی نسلیں، ان کو چھت مل رہی، جتنا کام، فرمایا جو خرچ کرتے ہو اس سے تمہارے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں، اللہ پاک جنت کے راستے کھولتا رہتا ہے۔ اور سورہ بقرہ کی آگے آیت نمبر 274 میں اس کے آگے فرمایا، جو لوگ رات کو، دن کو چھپا کر یا ظاہر کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہتے ہیں، ان کا درجہ یہ ہے کہ ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہوتا ہے، اور کیا مقام ملتا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ جو جملہ اللہ پاک نے اولیاء اللہ کے لیے بیان کیا، اولیاء اللہ کے لیے، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، وہ جملہ یہاں اللہ کی راہ میں، اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے دین پر خرچ کرنے والوں کے لیے استعمال ہوا۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ پاک انہیں ہر قسم کے رنج و غم سے اور خوف سے محفوظ و مامون، لوگ پریشان ہوں گے، یہ حشاش بشاش بیٹھے ہوں گے۔ یعنی یہ جملہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، جو خوشخبری اولیاء اللہ کو اللہ نے سنائی ہے، وہ خوشخبری رات دن، چھپے اور ظاہر، ہر صورت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو یہ خوشخبری سنائی ہے کہ خوف اور غم سے آزاد کر دیے جائیں۔ کتنا بڑا مقام دیا ہے، اندازہ کر کتنا بڑا مقام ہے، اور ہم اس کو ایک روٹین کی چیز لیتے ہیں، جس پہ یہ ایک الگ ہے، یہ فلاں ہے۔ اور جو حدیث میں نے پہلے بیان کی صحیح بخاری سے، کہ جس کو اللہ رب العزت نے ایک رعیت دی ہے، ایک سرکل آف رسپانسبلٹی دیا ہے، اور کچھ لوگ ان کے انڈر رکھے ہیں تاکہ وہ ان کی بھلائی کا خیال کرے اور وہ ان کو چیریٹی کے ذریعے مدد نہ کرے، تو فرمایا تھا نا جنت کی خوشبو نہیں سونگے گا۔ ایک اور حدیث پاک میں فرمایا، جو صحیح مسلم کے لفظ ہیں، فرمایا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے شخص پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دے گا کہ اس کے پاس وسائل ہیں، خود کھاتا ہے، بچوں کو کھلاتا ہے، رہتا ہے، ہنستا ہے، اچھا وقت گزارتا ہے، ٹریول کرتا ہے، آسائش لیتا ہے، بڑی لگزیریس لائف گزارتا ہے، اس کے پاس وسائل ہیں، وہ وسائل خرچ کر کے وہ مسجدیں کھڑی کر سکتا ہے، وہ اسکول بنا سکتا ہے، مدارس بنا سکتا ہے، مکتب بنا سکتا ہے،
وہ منہاج القرآن کے انسٹیٹیوشن بنا سکتا ہے، اسلامک سینٹر بنا سکتا ہے، حضور کی امت کے بچوں کو، غریبوں کو، محتاجوں کو تعلیم دلوا سکتا ہے، اچھا لباس دے سکتا ہے، کھانا پینا دے سکتا ہے، عزت دے سکتا ہے، چھت اور سہارا دے سکتا ہے، انسٹیٹیوشنز بلڈ اپ کر سکتا ہے، اور وہ نہیں کرتا۔ اب اس کے لیے کہہ نہیں ہے کہ اتنے پیسے ہوں، اتنے وسائل ہونے، جتنا ہے اسی کو اس میں سے حسب استطاعت۔ اللہ پاک نے اس کی لمٹ مقرر ہی نہیں کی۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے جتنا کچھ لگا سکتا ہے لگائے، اور وہ نہیں لگاتا، خرچ نہیں کرتا، فرمایا اللہ پاک اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے۔ پہلی حدیث صحیح بخاری سے بتائی تھی، اور یہ الفاظ صحیح مسلم کے، جنت اس پر حرام کر دی جاتی۔ تو یہ اتنی بڑی چیز جو میں نے آپ کو بتائی، اگر اس پر ہم فوکس کریں اور اپنی ترجیحات کو اس کے مطابق رکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے پورے مشن میں، اس کام میں، چیریٹیبل ورک کی، جس کے لیے منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن بنائی گئی ہے، مما رزقناہم ینفقون، یہ کام منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے۔ جو میں نے قرآن مجید کا یہ آپ کو بتایا، الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار، یہ کام منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ہے۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے۔ اور اس کا نتیجہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، یہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا صدقہ۔ اگر اس طرح دیکھتے، اس اینگل سے دیکھیں تو قرآن مجید اول سے آخر تک بڑا پڑا ہے۔ جتنی بار نماز کا ذکر ہے اور ایمان کا، کم و بیش اتنی بار خرچ کرنے کا ذکر، چیریٹی کا ذکر ہے۔ تو ہم اگر سچے دل سے دین کی، مشن کی، انسانیت کی اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ایمان، صلاۃ اور انفاق، ان تین چیزوں میں فرق نہیں کر سکتے۔ یہ ہمارے مشن کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اسی کے ساتھ باقی ساری چیزیں آباد اور شاداب ہوتی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ مشن کے اندر منسلک لوگ اور مشن کے باہر جو تنظیمی طور پر تو جڑے ہوئے نہیں ہیں، مگر وہ اس مشن کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، سپورٹرز ہیں، سپانسرز ہیں، ڈونرز ہیں، اور جو آج سن رہے ہیں یا جن تک بعد ازاں میرا یہ کلمہ پہنچے گا، ان سب کو اس پر فوکس کرنا چاہیے کہ زندگی میں جو شخص جس حیثیت کے ساتھ بھی بیٹھا ہے، اللہ نے اس کو جتنی وسعت اور استطاعت دی ہے، اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اس کا حق ادا کرے۔ اپنا اس کا ایمان، اس کی نسلوں کا ایمان بھی اس خدمت سے بچے گا، ہمارا دین اس خدمت کے ذریعے بچے گا، تعلیم اس خدمت کے ذریعے بچے گی، مستقبل اس خدمت کے ذریعے بچے گا۔ آج اگر ہم پیسہ سنبھالیں گے، خرچ نہیں کریں گے، ہمارا مستقبل تاریک ہوگا، ہم بھی گڑھے میں گریں گے اور نسلیں بھی گڑھے میں گریں گے، ہم تباہ اور ہلاک ہو جائیں گے۔ لہٰذا اس کام کو جو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن انجام دے رہی ہے اور چیریٹی آرگنائزیشن جو کام کرتی ہیں، یہ کسی اعتبار سے بھی ایمان اور عبادت کے درجے سے کم نہیں ہے، ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لازم و ملزوم ہے۔ اللہ پاک آپ کو اپنی رحمت سے نوازے، مدد و نصرت دے، اور منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کو کامیابیاں عطا کرے، اور بڑھ کر اتنی سپورٹ کریں کہ ان کا جو ٹرن اوور ہے، ایفرٹس ہیں، اس کے نتائج 2 گنا، 4 گنا، 8 گنا بڑھتے چلے جائیں، بہت آگے لے جانے کی ضرورت ہے۔ پچھلی روایات کو جاری رکھتے ہوئے تسلسل سے آگے بڑھنے کا عزم کر رکھا ہے، بڑھتے جا رہے ہیں، مگر اس کو بہت زیادہ سپیڈ دینے کی ضرورت ہے، اور وہ سپیڈ آپ لوگوں کی ایفرٹ کے ساتھ ملے گی کہ آپ شیئر کریں اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کا حصہ بنیں، اونر بنیں، خود اونر بنیں، اور یہ نہ سمجھیں کہ یہ فلاں شعبہ ہمارے ذمہ تو یہ کام ہے، نہیں، ذمہ ایک ہے، یہ سب اسی ایک ہی ذمہ داری کے جز ہیں۔ اللہ پاک دنیا اور آخرت میں سلامت رکھے آپ کو، ایمان کا استحکام ہو اور دین میں خیر ہو۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔